السلام علیکم ناظرین، الفاظ انکہے میں خوش آمدید۔ میں ہوں مروہ طاہر اور آج آپ سنیں گے میرے قلم سے نکلی ایک مکمل کہانی، قبول ہے۔ ناظرین، اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر نیو ویڈیو کی اپڈیٹ، قصے، کہانیاں، انگن داستانیں آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہیں۔ آئیے سنتے ہیں۔ شادی کہنے اور سننے کو ایک خوبصورت بندھن، ساتھ ہم سفر، خوشیوں اور چاہت کا ایک لمبا قصیدہ ہے جو قبول ہے سے شروع ہوتا ہے اور تا حیات چلتا ہے۔ ابا جی نے آ کے بس بتایا کہ رانی کے لیے رشتہ آیا ہے۔ رانی میرے چچا یاسین کی اکلوتی بیٹی، کالی گہری پرکشش آنکھیں، سلکی سیاہ لمبے بال، پتلی کمر اور عجیب سی پرکشش سی کھنک لیے۔ مجھے یاد پڑتا ہے جب اس کو پہلی بار دیکھا تھا، اس وقت وہ میٹرک کی طالبہ تھی اور میں BSc کا اسٹوڈنٹ۔ گرمیوں کا ڈھلتا سورج ہمیشہ مجھے پرسکون کرتا ہے، ایسے میں اس کا آنا، اونچی مگر بہت مدھم سروں میں بولتی آواز کانوں میں پڑی۔ تائیاں تائیاں، میں نے چونک کر اسے دیکھا اور پوچھا، کیوں ڈھونڈ رہی ہو اماں کو؟ بولی، اماں نے حلوہ بیچا ہے اور کہا ہے تائی کو دے آؤ۔ اور اس ایک نظر نے بتا دیا کہ دل کا حال بے حال سا ہے، اور وہ مڑ گئی۔ وقت ہاتھ سے ریت کے ذروں کی طرح پھسلنے لگا اور میں BSc سے MA انگلش کے آخری سال کا طالب علم ہو گیا اور نوکری کے حصول کے لیے شہر جانے کی تیاری کرنے لگا۔ ایک شام شہر سے گاؤں لوٹا تو پتہ چلا وقت ہاتھ سے ہی نہیں، زندگی سے بھی نکل گیا ہے۔ اس ایک نظر کو دل کبھی نہیں بھولا تھا اور اس کی شادی کا سندیسہ آ گیا۔ اس سارے عرصہ دراز میں کبھی جرأت نہیں ہوئی اس سے بات کرنے کی۔ اب جب اس کی منگنی ہو گئی تو سوچا ذرا پوچھوں کہ یہ دل کا وہم تھا یا سچ۔ اسی شش و پنچ میں شادی کی تاریخ طے کر دی گئی اور میری رہی سے ہمت بھی ٹوٹ گئی۔ ہمارا خاندان پرانے رسم و رواج کو ماننے والوں میں سے تھا۔ ادب، لحاظ، مروت گھٹی میں گھول کے دیا جاتا تھا۔ عموماً شادیاں اپنوں میں ہوتی تھیں، لیکن چچا یاسین تھوڑے الگ خیالات کے تھے۔ ان کی اپنے بڑے بھائی سے کبھی نہ بنی تھی۔ دونوں کے لباس کی طرح ان کی سوچ میں بھی فرق تھا، پر چچی حمیدہ نے رانی کی تربیت بڑے اچھے اصولوں پہ کی تھی۔ دھیمی آواز، با ادب لہجہ، نگاہیں نیچے کر کے چلنے والی ان کی اکلوتی بیٹی رانی۔ دادا محمد احمد کے 2 ہی بیٹے تھے، ان کے بڑھاپے کے واحد سہارے، لیکن قسمت سے ان کے بیٹوں سے بھی ان کی نسل اتنی آگے نہ بڑھی۔ دادا باہر کی عورت اور دوسری ذات کی عورت لانے پہ یقین نہ رکھتے تھے، سو اپنے ہی بڑے بھائی کی بیٹی سے اپنا بڑا بیٹا اور بہن کی بیٹی سے اپنا چھوٹا بیٹا بیاہ دیا۔ مگر قسمت کا لکھا کب ٹلتا ہے، اور سب تدبیریں بھی ناکام ہوئیں اور نتیجتاً مختصر سا خاندان مقدر ٹھہرا۔ میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا اور خاندان کا واحد پڑھا لکھا لڑکا تھا۔ چچا یاسین اپنی بیٹی کی شادی شہر میں کرنا چاہتے تھے۔ ان کی BA پڑھی خوبصورت بیٹی کو وہ اپنے گاؤں میں نہیں رکھنا چاہتے تھے، اور یوں ایک دن بنا کچھ بولے اس کی منگنی ہو گئی اور پھر شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ ایسا نہیں تھا کہ اس سے خوبصورت اور اچھی لڑکی کبھی دیکھی نہ تھی، پر دل جس کو مان لے اس سے خوبصورت کوئی نہیں۔ اسی سے ایک واقعہ یاد آ گیا۔ جب مجھے شہر میں نوکری ملی تو یہ ایک پرائیویٹ کالج لیکچرار کی جاب تھی۔ اماں کو فون کر کے بتایا کہ نوکری لگ گئی ہے۔ خوشی سے نہال اماں بولی، اب تیرے لیے پڑھی لکھی لڑکی لاؤں گی جو تیرے معیار کی ہو۔ تو اماں سے ہمت کر کے پوچھ ہی لیا، اماں یہ اصل جوڑ کیا ہے، جو ماں باپ جوڑ دے یا جو دل جوڑ دے؟ تو اماں کچھ توقف کے بعد بولی، بیاہے سبھی چاہتے ہیں
پر بہت کم نصیب والوں کو شادی شدہ کہتے ہیں۔ صدیوں کی تھکن سے چور لہجہ آج بھی میری سماعتوں میں ہے۔ جب رانی کی شادی کی تاریخ طے ہو گئی تو دل نے کہا جا کر پوچھوں کیا وہ بھی بیاہی کہلائی جائے گی یا شادی شدہ کہلائی جائے گی۔ انسان سوچ کے ہزار زاویے بنتا ہے اور لاکھوں کاش اس کا اسیر کیے رہتے ہیں۔ نہ تکمیل خواہشیں ناسور بن کے دل کو ڈسنے لگتی ہیں، انکہی بات اور نامکمل خواہشیں دل کو عجب بوجھ سے جھکائے رکھتی ہیں۔ وقت ہمت کی ہلکی سی جھڑی دکھائی اور دل و دماغ میں عجب باتیں ڈیرا ڈالنے لگیں۔ جیسے جیسے وقت کے پردوں پہ ادھوری خواہشوں کے زاویے پروان چڑھنے لگے، دل بھی اسی رفتار سے تیزی پکڑنے لگا۔ گھر کے عین وسط میں کمکموں اور رنگ برنگی بتیوں سے سجا ہال، جسے آج کی زبان میں لاؤنج کہا جا سکتا ہے، دیواریں سرخ اور پیلے گلابوں سے سجی اور بے ہنگم ڈھولک پہ گاتے گیت جو دل کو عجب سرور بخش رہے تھے، یہ آج اس کی مایوں کی رسم تھی۔ چونکہ خالصتاً یہ لڑکیوں کی رسم تھی، سو مرد حضرات کا وہاں آنا ممنوع تھا، سوائے خاندان کے مرد حضرات آ سکتے تھے۔ ایسے میں پورے ہال میں نظر دوڑائی، وہ نہ ملی تو اچانک چچی بولی کہ احمد تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ جلدی میں کچھ نہ سوچا تو بول دیا وہ اماں نے بھیجا تھا، کہہ رہی تھی کہ آپ سے پوچھ لوں، کوئی کام ہو تو بتا دیں۔ جلدی میں چچی نے ہاتھ میں پکڑی کچھ چیزیں مجھے تھمائیں اور کہا یہ اوپر کسی کو دیتے ہوئے جاؤ۔ کاش میں کبھی گیا ہی نہ ہوتا، کاش سوال کے بارے میں سوچا ہی نہ ہوتا، اور کاش اس کو دیکھا نہ ہوتا۔ گھر کی اس دوسری منزل پہ فی الحال کوئی نہ دکھا تو دماغ نے سوچا کہ چیزیں یہیں کہیں رکھ دوں اور جاؤں۔ اچانک میں وہ نہ جانے کہاں سے سامنے آ گئی، اسی دھیمے لہجے میں بولی کیا آپ کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ اس وقت دل نے کہا پلٹ جاؤ، پر پھر اس کی آنکھوں نے مجبور کر دیا۔ وہاں ہمیشہ والی تازگی نہ تھی۔ میں نے اس سے سوال کیا رانی ایک بات پوچھوں؟ بولی جی۔ کیا تمہاری شادی پہ تم سے کچھ پوچھا گیا تھا؟ بولی ہاں نا، ابا آئی اور کہا لاہور کے ایک خاندان سے انجینئر کا تمہارا رشتہ آیا ہے، میری اور تمہاری ماں کی مرضی ہے کہ تم اب بیاہی جاؤ، کوئی اعتراض؟ میں نے ٹھہرے اور اسی دھیمے انداز میں جواب دیا ابا مجھے قبول ہے، اور ان الفاظ کی گونج دور تک سنائی دی، اور پھر رانی کو رخصت کر دیا گیا۔ آج اس واقعے کو 2 سال سے زیادہ کا عرصہ بیت گیا ہے۔ وقت اپنی رفتار سے بہتا چلا گیا اور میں لیکچرر سے پروفیسر ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد چچا اور چچی بھی شہر جا بسے۔ گاؤں کی وہ سادہ زندگی، تازہ ہوا اور سرسبز کھیت کی وہ سوندھی خوشبو، سادہ مگر صاف کو لوگ اب انہیں اولڈ فیشن لگنے لگے، اور یوں اماں اور ابا جی اپنے آبائی گھر میں تنہا رہ گئے۔ لیکن آج بھی جب کبھی وقت ملے تو ضرور رانی کے الفاظ قبول ہے کی گونج اپنے دل کے گہرے سمندر میں کہیں دور سے آتی سنائی دیتی ہے۔ بس اتنی سی تھی یہ کہانی۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو مجھے اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ تو جڑے رہیں الفاظ انکہے کے ساتھ اور سنتے رہیں قصے اور باتیں۔ تب تک کے لیے خدا نگہبان۔